حکمت یا دانائی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کی اور مستقبل کی سمجھ ہو اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہو، اس طرح کہ وہ آنے والے وقتوں میں بھی دیکھ سکے کہ کیا آنے والے وقتوں میں صحیح ہوگا اور کیا غلط۔ اس کو حکمت یا دانائی کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب کسی کو حکمت یا دانائی سیکھنی ہوتی تھی تو وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارتے تھے جو عقل مند اور دانا ہو، جسے حکمت اور سمجھ بوجھ ہو۔ کسی حکیم شخص کے ساتھ وقت گزارنے سے انسان سیکھتا ہے کہ وہ اپنے حالات اور واقعات اور اپنے ساتھ پیش ہونے والے صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کر، کیونکہ اصل حکمت ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ پیش ہونے والے واقعات یا صورتحال کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوتی ہیں یا ان صورتحال کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو دوسرے سمجھدار انسان کی ایسی صورتحال دیکھ کر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تاکہ وہ ان سے حکمت اور دانائی سیکھ سکیں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ جانے کے لیے ایک اصول پر پورا اترنا پڑے گا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود سب کچھ آپ کو بتا دوں۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت خضر سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ سفر ایک کشتی سے شروع ہوا تھا۔ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران حضرت خضر نے اس کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا، اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے کشتی کو خواہ نقصان کیوں پہنچایا؟ تو حضرت خضر نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے اپنا اصول توڑ دیا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور دوبارہ سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سمندری سفر مکمل کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں پر حضرت خضر نے ایک بچے کو گردن سے پکڑا اور اس کو موت آ گئی یا اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پھر سے سوال کیا کہ آپ نے خواہ میں ایک بچے کو کیوں مار دیا؟ یہ سوال پوچھنے پر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، اب آپ میرے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے آخری موقع دے دیجیے، اگر میں نے پھر سے سوال کیا تو بے شک آپ مجھے روانہ کر دیجیے گا۔ اس پر حضرت خضر بغیر جواب دیے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے طلب کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، تو وہ انہیں کھانا نہیں دیتے۔ تھوڑا آگے چل کر حضرت خضر ایک دیوار دیکھتے ہیں جو تقریباً گرنے ہی والی ہوتی ہے، تو حضرت خضر اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے بولتے ہیں اور وہ حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ آپ نے مفت میں یہ دیوار کیوں بنا دی، بلکہ پہلے آپ کو کچھ قیمت طے کر لینی چاہیے تھی معاوضے کے طور پر، تاکہ ہم کچھ کھا لیتے، پھر آپ دیوار بناتے۔ اس بات پر حضرت خضر غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا راستہ علیحدہ کر لیجئے، اب میں مزید آپ کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں کہ وہ اب حضرت خضر کے ساتھ سفر نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام جانے سے پہلے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کام کیے وہ کیوں کیے۔ اور جب حضرت خضر نے ایک کشتی کو توڑا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کشتی 2 یتیم بچوں کی تھی۔ سمندر کے کنارے پر بادشاہ ان کشتیوں کو لوٹ رہا تھا، تو اسی لیے انہوں نے کشتی توڑ دی تاکہ وہ بادشاہ وہ کشتی نہ لے سکے۔ تو اسی لیے کبھی کبھی ہمیں تھوڑے سے نقصان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ اور دوسرے موقع پر جب ایک بچے کو حضرت خضر نے مارا، وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بچہ شر طبیعت کا تھا، اس کی طبیعت میں شیطانی پن تھا اور اس بچے نے بڑے ہو کر فساد پھیلانا تھا۔ اسی لیے کبھی کبھی مستقبل کے فساد یا شر کو روکنے کے لیے ہمیں
ہمیں حال میں کچھ سخت فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں۔ اور تیسرے واقعے میں حضرت خضر نے بلا معاوضہ دیوار بنا دی، کیونکہ وہ جگہ یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گری رہتی تو خزانہ آشکار ہو جاتا اور لوگ اور وہ بچے اس کو ضائع کر دیتے۔ اب انہوں نے بلا معاوضہ وہ دیوار بنا دی تاکہ وہ خزانہ بچوں کے مستقبل کے لیے محفوظ رہے۔ یعنی ایک سمجھدار آدمی کو کمزور لوگوں کی بلا معاوضہ مدد کر دینی چاہیے۔ تو اس تھوڑے سے ساتھ میں بھی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے بہت سی عقل مندی کی باتیں سیکھ لیں۔